ایران کی فارن پالیسی کو سمجھنا سچ پوچھے تو ایک پہلی بوجھنے جیسا ہے۔ بظاہر تو وہ مغرب کا ایک سخت مخالف دکھتا ہے نا؟ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہو؟ آج ہم ایک ایسی سورس کا جائزہ لیں گے جو اسی تضاد کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو مرکزی سوال یہی بنتا ہے کہ بھئی ایک ملک سب کے سامنے تو ایک کٹر دشمن ہو اور پردے کے پیچھے ایک خفیہ ساتھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جو ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں اپنی سوچ پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، اس پوری پہیلی کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے ایران اور امریکہ کے تعلقات۔ مطلب جس ملک کو سب کے سامنے گریٹ سیٹن کہا جا رہا ہو، اس کے ساتھ خفیہ پارٹنرشپ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا سورس اس دعوے کے بارے میں آخر کہتا کیا ہے۔ دیکھیں، تضاد یہاں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف پبلک میں جو بیانیہ ہے وہ شدید اینٹی امریکن ہے، لیکن دوسری طرف سورس کہتا ہے کہ کئی بار ایران کے ایکشنز امریکہ کے مفاد میں رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی ڈبل گیم ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری اسٹریٹجی چھپی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت پرانے اور سادہ سے اصول میں چھپی ہے: دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو سورس کے مطابق طالبان ایک ایسا کامن اینیمی تھے، ایک ایسا مشترکہ خطرہ جس نے ایران اور امریکہ جیسے دو روایتی دشمنوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک ہی پیج پر لا کھڑا کیا۔ اور یہ جو غیر متوقع تعاون تھا نا، اس کا سب سے بڑا میدان بنا افغانستان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایران کی پالیسی کے یہ تضادات بالکل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سورس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اب سورس کی یہ جو حصے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ یہ صرف کوئی دعوے نہیں ہیں، بلکہ افغانستان میں ایران کے رول کے بارے میں وہ تفصیلات ہیں جو عام طور پر سامنے نہیں آتی۔ یہ ہمیں ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جو آفیشیل بیانیے سے آپ کہہ لیں بالکل ہی الگ ہے۔ اور یہ ایک واقعی چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ سورس ایک سابق ایرانی ڈپلومیٹ کا حوالہ دے رہا ہے جس کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی انٹیلیجنس نہ ہوتی تو امریکی حمایت یافتہ طالبان مخالف فورسز کابل کو کبھی فتح نہیں کر پاتی۔ مطلب یہ صرف کوئی چھوٹا موٹا تعاون نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ کن مدد تھی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ سورس کے مطابق ایران کی اسٹریٹجی ایک شطرنج کی بازی جیسی تھی۔ ایک طرف تو وہ ناردرن الائنس کی مدد کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک ڈبل گیم بھی کھیل رہے تھے۔ اس پورے پیچیدہ جال کا مقصد صرف ایک تھا: افغانستان میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو محفوظ بنانا اور اسے آگے بڑھانا۔ اچھا، افغانستان میں ایران کا یہ جو ڈبل گیم تھا، یہ ہمیں ایک اور بڑے تضاد کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے مختلف مجاہدین گروپس کے ساتھ ایران کے بدلتے ہوئے رشتے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ تعلقات کتنی تیزی سے اوپر نیچے ہوئے۔ سورس کے مطابق ایران کا سٹانس ہمیشہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے حساب سے بدلتا رہا۔ پہلے سوویت یونین کے جانے کے بعد مجاہدین کو کمزور کیا، پھر جب طالبان کا عروج ہوا تو ان کے خلاف ناردرن الائنس کی حمایت شروع کر دی۔ ہر قدم، ہر فیصلہ صرف اور صرف قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اٹھایا گیا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو دوستیاں اور دشمنیاں بدل رہی تھیں، یہ کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں تھیں۔ سورس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایران کے اپنے اثر و رسوخ اور سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یعنی پالیسی کا مرکز نظریہ نہیں بلکہ خالصتاً نیشنل انٹرسٹ تھا۔ تو پھر ان تمام تضادات کو دیکھنے کے بعد یہ سورس آخر کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ ایران کی فورن پالیسی کو چلانے والی اصل طاقت، اصل محرک کیا ہے؟ دیکھیں، سورس کی دلیل بہت سیدھی ہے۔ پہلے وہ تضادات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، یعنی سب کے سامنے مخالفت اور پردے کے پیچھے تعاون۔ پھر وہ اس کی وجہ بتاتا ہے، یعنی مشترکہ خطرات اور اسٹریٹجک مواقع، اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایران کی پالیسی کو چلانے والی اصل چیز کوئی نظریہ نہیں بلکہ اس کا اپنا قومی مفاد ہے۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ سورس کے مطابق اگر ہمیں ایران کی فورن پالیسی کو واقعی سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے نعروں سے آگے دیکھنا ہوگا اور ان ٹھوس قومی مفادات پر فوکس کرنا ہوگا جو اس کے ہر قدم کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ ایران کی یہ پوری کہانی ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک بہت بڑے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا خارجہ پالیسی میں واقعی کوئی مستقل دوست یا مستقل دشمن ہوتا ہے، یا جیسا کہ یہ سورس اشارہ کر رہا ہے، اصل حقیقت صرف مستقل مفادات کی ہوتی ہے؟